بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کا نیا باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو آخری بات آپ کے سامنے آئی تھی، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کا انکار کیا جائے، اللہ کے سوا کا کفر کیا جائے، طاغوت کا کفر کیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہیں سب کا کفر کیا جائے، عبادت کسی کی نہ کی جائے۔ اور اس سلسلے میں جو حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، اس حدیث کے بعد مصنف نے کہا تھا کہ اس باب کی تشریح آگے آنے والے ابواب سے ہوگی، اس باب کی تشریح آنے والے ابواب سے ہوگی، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا جو معنی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کی جائے۔ کلمے کا زبان سے ادا کر لینا، اس کی گواہی دے دینا، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ عملی طور پر اللہ کے سوا کی عبادت سے برات اور بیزاری کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون کون سی چیزیں ہیں جو عبادت میں آتی ہیں، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کو یا جس چیز کو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت میں شامل کر دیتے ہیں، جن سے دوری اختیار کرنی چاہیے، جن سے بیزاری کا اعلان ہونا چاہیے، عملی طور پر بیزاری ہونی چاہیے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ اس کا تذکرہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ جو باب آپ کے سامنے آیا ہے، آج کا اس باب کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم وضاحت کریں گے، اور پہلی آیت کریمہ جو اس باب سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثوں سے اس معنی کی وضاحت ہوگی۔ باب کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں، باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ کہتے ہیں یہ بھی شرک میں شامل ہے، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ کیا؟ کہ کوئی بھی شخص کسی مصیبت کے آ جانے کے بعد اسے ختم کرنے کے لیے، یا پہلے ہی سے مصیبت نہ آنے پائے اس سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ کڑا پہن لے، ہاتھ کے اندر کوئی کڑا، کوئی دھاگا، کوئی چھلا، کوئی کڑا پہن لے، حلقہ پہن لے، حلقہ گولائی دار چیز کو کہا جاتا ہے، یا کیا ہے؟ والخیط، یا دھاگا جس کو ہم لوگ گنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، باریک دھاگا، موٹا دھاگا، کالا دھاگا، پیلا دھاگا، سرخ دھاگا، یا کسی بھی طرح کا دھاگا ہو، کوئی دھاگا یا کوئی کڑا چھلا پہن لینا، یا اس جیسی کوئی اور چیز استعمال کرنا، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ یہ بھی شرک میں شامل ہے کہ انسان مصیبت کو ٹالنے کے لیے، مصیبت آ گئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے، یا مصیبت پہلے ہی سے نہ آنے پائے، مصیبت کے آنے سے پہلے اس سے بچاؤ کرنے کے لیے کوئی کڑا پہن لے، کوئی چھلا پہن لے، کوئی دھاگا پہن لے، کوئی ڈنڈا باندھ لے، یہ چیزیں شرک میں شامل ہیں۔ اب آپ سمجھیں، یہاں سے شروعات ہو رہی ہے جو مصنف نے اس سے پہلے کہا تھا آخر میں، وَشَرْحُ هَذِهِ تَرْجَمَةٌ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ۔ یہ جو باب گزرا ہے اس سے پہلے والا، اس کی وضاحت، اس کی شرح، اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ اس کے بعد آنے والے ابواب سے ہوگی۔
اس کے بعد آنے والے اسباق سے ہوگی، جو آگے اسباق آ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سامنے آج کا سبق، یہ پہلا سبق جو آیا ہے اس پہلے والے باب کی مزید وضاحت کرے گا، اور ایسے دسیوں ابواب آنے والے ہیں۔ تو کیا کہا؟ یہ چیز دیکھیں، اب لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی شہادت دے دے، کہے کہ میں توحید پرست ہوں، کہے کہ میں شرک نہیں کرتا ہوں، کہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ سب زبان سے کہتا ہوں۔ لیکن یہ زبان سے کہنا، گواہی دینا، عربی میں کہنا، اردو میں کہنا، یہ اس وقت تک کافی نہیں ہے، اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک کہ اس کے تقاضے کو پورا نہ کیا جائے۔ یعنی یہ کہنے کے بعد اب کوئی شرک کا کام، کوئی غیر اللہ کی عبادت کا کام انسان سے نہیں ہونا چاہیے، عملی طور پر اس سے برات اور بیزاری ہونی چاہیے۔ اس سلسلے کی پہلی بات اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کون کون سی چیز ہے جو اس لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد، توحید کا اعتراف کر لینے کے بعد کون کون سی چیز اس کے خلاف ہو جاتی ہے، کون کون سی چیز اس کے اپوزٹ ہو جاتی ہے، کون کون سی چیز سے برات کرنا، دوری اختیار کرنا، بچنا ضروری ہو جاتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں۔ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے اور وہ کام کرتا رہے تو اس کا کلمہ توحید کی گواہی دینے کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ یہاں سے پہلی چیز ہے، اب پہلی چیز یہی ہے بھائی، ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کہہ رہا ہے، اور یہ سب کہنے کے بعد کیا کر رہا ہے بھائی؟ یہ کہنے کے بعد اب مصیبت نہ آ جائے، کوئی وبا نہ آ جائے، کوئی آسیب نہ آ جائے، اس سے بچنے کے لیے ہے نا کیا کرے؟ اس سے بچنے کے لیے لاؤ بھائی کوئی کڑا چھلا لا کر کے پہن لو، اگر یہ چھلا پہن لو گے تو مصیبت سے بچ جاؤ گے، کوئی دھاگا اگر گلے میں باندھ لو گے یا ہاتھ میں باندھ لو گے، پیروں میں باندھ لو گے، کمر میں باندھ لو گے، کسی بھی جگہ باندھ لو گے تو پھر مصیبت سے بچ جاؤ گے، یا کوئی مصیبت آ گئی ہے تو مصیبت ٹل جائے گی۔ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں سمجھتا ہے، اس کی تفسیر ہی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے بولتے بھی رہو، لا الہ الا اللہ کی گواہی زبان سے دیتے بھی رہو اور یہ سارے کام بھی کرتے رہو۔ اس طرح سے یہ دونوں چیزیں کر رہا ہے۔ ایسا کرنے والا گویا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، اس کی تفسیر نہیں سمجھتا، اس کا معنی نہیں سمجھتا، اس کی حقیقت نہیں سمجھتا، اس کا تقاضا نہیں سمجھتا۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہوتا اور یہ سب چلتا تو پھر تو کوئی بات ہی نہ تھی۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہی انسان ان تمام چیزوں سے برات اور بیزاری اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کتنی بڑی تعداد ہے ان کلمہ گو مسلمانوں کی جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بڑی محبتوں سے پڑھتے ہیں، بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں، ان کے جذبے اور ان کے اخلاص میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی منافق ہے، نہیں، صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں وہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہیں یہ معنی نہیں بتلایا گیا، انہیں یہ تعلیم نہیں دی گئی، انہیں یہ عقیدے کا سبق نہیں پڑھایا گیا، انہیں یہ توحید کی باریکی نہیں سمجھائی گئی کبھی کہ توحید کیا چیز ہے۔ ایمان کی رٹی لگانے والے کتنے بھائی ہیں، ہے نا، دین کی باتیں، ایمان کی باتیں ہمارے بھائی کتنی محبت سے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح معنوں میں ایمان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین کے معنی عبادت کے ہوتے ہیں، مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کو یعنی عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو دین کی باتیں، ایمان کی باتیں کرنے والے ہمارے کتنے بھائی ہیں، اس کے علاوہ کتنا جذبہ ہے، کتنا ان کے یہاں لگاؤ ہے، کتنا چلت پھرت ہے، دوڑ دھوپ محنت ہے، لیکن افسوس کہ انہیں کبھی توحید کا معنی نہیں بتلایا گیا۔ ایمان کے لفظ سے بڑی محبت ہے انہیں، لیکن ایمان کا معنی نہیں بتلایا گیا، ایمان کی وضاحت نہیں کی گئی، ایمان کے ارکان نہیں بتلائے گئے۔ پہلا ہی رکن ہے ایمان کا کیا ہے؟ آمنت باللہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ 6 ارکان ہیں، پہلا رکن کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھو۔ یہی توحید ہی ہے، اسے پڑھتے جاؤ عمر ختم ہو جائے،
ہمیشہ پڑھو، ہمیشہ سیکھو، ذرہ ذرہ شرک کا ہماری اور آپ کی زندگی سے نکل جانا چاہیے۔ پورے طور پر ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو، سفر حضر، سب کچھ میرے بھائی پورے طور پر توحید خالص سے رچا بسا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پڑھ لینا اور اس کے ساتھ ساتھ میں دھاگے بھی باندھنا، اس کا مطلب دھاگا بھی آپ کو مصیبت سے بچائے گا۔ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ؟ دھاگا باندھے گے بچائے گا۔ اب کوئی کیسے بھی بات کرے، وہ دھاگا کہاں کا لایا گیا، کہاں سے لایا گیا ہے، اس دھاگے کا سورس کیا ہے، کہاں سے لایا گیا، کس نے دیا، کہاں سے خریدا گیا، کہاں سے مثال کے طور پر وہ ملا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دھاگا بہرحال دھاگا ہے، دھاگا بہرحال دھاگا اللہ کی مخلوق ہے، وہ بنایا گیا ہے، نہ بنایا جاتا تو دھاگا نہ بنتا۔ بھلا وہ ہمیں کیسے مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے؟ ہمارے بخار کو کیسے ختم کرے گا؟ ہمارے آصاب کو کیسے ختم کرے گا؟ ہماری فقیری کو، محتاجگی کو کیسے ختم کرے گا؟ ہمارے مرض کو، ہماری بیماری کو کیسے ختم کرے گا؟ ہمارے گھروں کی کسی بھی مصیبت کو، ہماری ذات کی کسی مصیبت کو وہ دھاگا کیسے ختم کر سکتا ہے؟ وہ چھلا، وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، لوہے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، میرے بھائیو ہے وہ مخلوق، حقیر چیز ہے، انسان نے بنایا ہے اسے۔ بھلا اس کو باندھنے سے، اس کو پہننے سے، اس کو ہاتھ میں، انگلیوں میں، پیروں میں، کہیں بھی لگانے سے، پہننے سے بھلا کیسے کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت ٹالنے کا سبب ہے یا مصیبت ٹالنے والی چیز ہے، یہ کڑا، یہ چھلا ہماری مصیبت کو ٹال دے گا، یا اس کو پہلے سے ہی باندھ لو، اس کو پہلے سے ہی پہن لو تو مصیبت پہلے سے ہی نہیں آئے گی۔ یہ دھاگا باندھ لو پہلے سے، مصیبت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، آصاب نہیں آئے گا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی کیا کرتی ہیں؟ اس طرح کی چیزوں پر بڑا عقیدہ رکھتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بچوں کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی دھاگا ڈال دیں گی، ان کے پیروں میں دھاگا ڈال دیں گی، اس کے گلے میں دھاگا ڈال دیں گی، ہے نا؟ اور یہ سوچیں گے کہ اب یہ دھاگا پہنا دیا اس کو، اب کوئی مصیبت اس کے اوپر آنے والی نہیں ہے، بیمار نہیں ہوگا، نظر بد نہیں لگے گی، ہے کہ نہیں؟ حشاش بشاش رہے گا، خوش خرم رہے گا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ میں، اس طرح کا عقیدہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا فائدہ کیا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور پھر دھاگے پر تمہارا عقیدہ ہے کہ اس سے ہمارا بچہ بیمار نہیں ہوگا، اس چھلے سے، کڑے سے ہمارا بچہ بیمار نہیں ہوگا، میں بیمار نہیں ہوں گا، فلاں بیمار نہیں ہوگی۔ اور یہ معاملہ تو کافی آگے بڑھ گیا ہے بھائی، کافی آگے بڑھ گیا۔ یہ خالی انسانوں کی حد تک نہیں رہا، جانوروں کو بھی باندھا جاتا تھا، زمانے جاہلیت میں جانوروں کو باندھتے تھے، جانور پر کوئی نظر بد نہ لگ جائے، اس کے ساتھ کوئی آفت مصیبت نہ آ جائے، مصیبت آئی ہے تو ٹل جائے، اور اگر پہلے ہی باندھ دو تو آگے مصیبت نہ آئے۔ آج تو لوگوں نے کافی تجاوز کر لیا، لوگ گاڑیوں پر بھی باندھتے ہیں، گاڑی، اس زمانے میں لوگ جانوروں پر باندھا کرتے تھے، جانوروں کے ہاتھوں میں، پیروں میں، گلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ آج لوگ گاڑیوں کے اندر بھی، اپنی گاڑیوں میں کوئی آگے کوئی پیچھے، ہے نا، دھاگا باندھ دیتا ہے، کوئی رسی باندھ دیتا ہے، کوئی یہاں کی قبر، وہاں کی قبر، فلاں مزار سے لا کر کے دھاگے باندھ دیتا ہے، اور سوچتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ گاڑی لمبا اس سے سفر کیا جائے لیکن کسی مصیبت سے دوچار نہیں ہوگی، کسی حادثے کی نظر نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ گاڑیوں میں یہاں سامنے لگائے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے کاف، ہا یا عین صاد اور قرآن کریم کی بعض آیتوں کے حروف کو لا کر اسٹیکر کی طرح چپکا کر کے بیٹھتے ہیں، یہ سب اسی حکم میں ہے۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں اسی حکم میں ہیں، کیونکہ ایسی کوئی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، گھروں کے اندر، گھروں میں، آفسوں میں کوئی دروازے پر لٹکاتا ہے، دھاگا باندھ دیتا ہے، کوئی گھروں کے کناروں پر، کونوں پر، ہے نا، کوئی دھاگا لٹکا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب یہ دھاگا لٹکا ہوا ہے، اس گھر کے اندر وبائیں، مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں اور بیماریاں اور ساری چیزیں کیا ہیں، سب تمام چیزوں سے یہ گھر محفوظ ہو گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے مسلمان، اور یہ سارے دھاگے، چھلے، کڑے لگاتا بھی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب مسلمان کو کلمہ زبان سے تو پڑھنا آتا ہے لیکن اس کا معنی وہ آج تک نہیں سمجھتا۔ اگر وہ سمجھتا تو یہ دھاگے نہیں پہنتا، اگر وہ سمجھتا تو یہ چھلے ہاتھ میں نہیں ڈالتا، اگر وہ سمجھتا تو اپنے جانوروں کے گلوں میں، ہاتھوں میں، اپنے بچوں کے گلوں میں، ہاتھوں میں، اپنے بچوں کے بستروں کے اندر، تکیہ تلے، ہے کہ نہیں،
اور ایسے ہی اپنے گھروں میں، آفیسوں میں، کارخانوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں میرے بھائی یہ ساری حرکتیں نہیں کرتا اگر لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی سمجھتا۔ لیکن افسوس کہ مسلمان زبان سے تو پڑھتا ہے، ایک بڑا طبقہ زبان سے پڑھتا ہے، لیکن یہ سارے کام بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے۔ تو یہی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مصنف کہ یہاں سے جو ابواب آ رہے ہیں یہ اسی لا الہ الا اللہ کے معنی کی وضاحت کرنے والے ابواب ہیں۔ جب بندے نے کہا لا الہ الا اللہ، گواہی دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں کیا ہو جانی چاہیے، ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی کڑا، نہ کوئی چھلا، کچھ بھی نہیں۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مصنف نے کیا کہا ہے؟ باب من الشرک، اس بات کا بیان کہ شرک میں یہ بھی ہے۔ کون سا شرک ہے؟ چھوٹا والا شرک ہے یا بڑا والا شرک ہے؟ شرک اکبر ہے کہ جس کے کرنے کے بعد اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا، یا پھر چھوٹا والا شرک ہے، یا پھر چھوٹا والا کون سا شرک ہے؟ یہ فیصلہ بھی یہ دھاگے، کڑے، چھلے باندھنے والے، لگانے والے ہی فیصلہ کریں گے اس کا۔ کیسے فیصلہ ہوگا بھائی؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ ایک شخص نے کڑا پہن لیا ہاتھ میں، عورت نے ہو پہنا ہو یا مرد نے پہنا ہو، ہے نا، کسی نے بھی پہنا ہو، جس نے یہ کڑا چھلا پہنا ہے، یا مثال کے طور پر کسی نے کوئی دھاگا گلے میں ہاتھ میں ڈال لیا ہے مثال کے طور پر، یہ جس نے ڈالا ہے، پہنا ہے، وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے؟ اگر اس کے عقیدے میں یہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دیتا ہے، یہ گواہی دیتے ہوئے وہ یہ کڑا چھلا پہننے والا کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے یہ کڑا پہنا، یہ چھلا اپنے ہاتھ میں ڈالا، یہ دھاگا باندھا، تو اب اس کے باندھنے کے بعد خلاص یہ مصیبتوں کو ٹالنے کا کام کرے گی، یہ دھاگا مصیبت کو ٹال دے گا، یہ کڑا چھلا مصیبتوں کو ہٹا دے گا، رفع کر دے گا۔ رفع کرنا کب کہتے ہیں؟ جب مصیبت آ گئی ہو، اسے ہٹانا ہو تو رفع کہتے ہیں، اور مصیبت کے آنے سے پہلے دور ہی سے اس کو بھگانا، اس کو دفع کہنا کہتے ہیں، دفع کرنا کہتے ہیں۔ اسی کو ہے رفع کرنا، دفع کرنا، یعنی کیا مطلب؟ آنے کے بعد ہٹانا یا پہلے سے ہی اسے دور رکھنا۔ ان دونوں کاموں کے لیے یہ دھاگا پورے طور پر کام کرے گا، یہ چھلا پورے طور پر کام کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ چھلا ہم کو مصیبت سے بچائے گا، یہ دھاگا ہم کو بچائے گا، یہ کڑا ہم کو بچائے گا، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو ایسا شخص شرک اکبر کرنے والا ہے، بڑا شرک کرنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور مشرکوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جتنے سہارے بنا رکھے ہوں گے وہ سارے سہارے ناپید ہو جائیں گے، وہ تو برات کریں گے، نہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بڑا والا شرک کرنے والا بن جائے گا۔ کب؟ جب اس دھاگے کو، اس کڑے کو، اس چھلے کو مصیبت ٹالنے والا سمجھے گا تو شرک اکبر کرنے والا ہوگا، اور اگر بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حال میں مر جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ یہ پہلی شکل۔ دوسری شکل کیا ہے؟ ایک آدمی نے کڑا پہنا، چھلا پہنا، دھاگا پہنا، باندھا، اور وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت ٹالے گی، یہ کڑا، یہ چھلا مصیبت ٹالے گا، یا یہ دھاگا مصیبت ٹالے گا، یہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مصیبت تو اللہ ہی ٹالے گا۔ مصیبت کون ٹالے گا؟ اللہ ٹالے گا، لیکن دھاگا پہنوں گا تو مصیبت ٹلے گی، کڑا پہنوں گا تو مصیبت اللہ ٹالے گا، چھلا پہنوں گا تو مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ ٹالے گا۔ یعنی اس دھاگے کو، کڑے کو، چھلے کو مصیبت ٹالنے والا نہیں سمجھتا ہے، لیکن مصیبت ٹالنے کا سبب سمجھتا ہے کہ یہ پہنوں گا تو مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ ٹالے گا۔ اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو بھی مشرک ہے وہ، لیکن یہ شرک اصغر ہے، اس بڑے والے شرک کے مقابلے میں یہ چھوٹا شرک ہے، لیکن ہے خطرناک، ہے بڑا خطرناک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اخواف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں جس شرک کے کرنے کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر کا ڈر ہے۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟
اس لیے کہ شرک اکبر سے تو لوگ کبھی گھبراتے بھی ہیں، شرک اصغر کے بارے میں بے فکر رہتے ہیں۔ شرک اصغر کے بارے میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے فکر رہتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا، یہ ہو گئی باب کی وضاحت۔ یہ جو عنوان تھا نا، عنوان، اس عنوان کا معنی یہ ہوا۔ اسی بات کو سمجھنا ہے ہمیں میرے بھائیوں۔ اب یہ پہلی بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، گواہی دینے کے بعد اگر یہ کوئی دھاگا، کڑا، چھلا باندھتا ہے، پہنتا ہے، لٹکاتا ہے اپنے جسم میں، بچوں کے جسم میں، تکیے کے نیچے، بستر کے نیچے، گاڑی میں، گھر میں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، جانوروں کے گلے میں، کہیں بھی، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مصیبت ٹلے گی، یہ مصیبت ٹالنے کا کام کرے گی، شرک اصغر، شرک اکبر کرنے والا ہوگا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا بار بار وظیفہ کرتا رہے، کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ زبان سے کہنے کا نام تھوڑی نہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور اس کے بعد تمام غیر اللہ سے پریکٹیکلی بائیکاٹ کرے۔ یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں غیر اللہ؟ یہ دھاگا غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ یہ کڑا غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ یہ چھلا غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ بھلا یہ کیسے کسی بندے کی مدد کر سکتے ہیں؟ بھلا کیسے کسی کی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں؟ نہ یہ مصیبت ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ یہ مصیبت ٹالنے کا سبب ہے۔ سبب بھی کس نے کہا؟ کس آیت نے کہا کہ دھاگا پہنو گے تو اللہ شفا دے گا؟ کس حدیث نے کہا کڑا چھلا پہن لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ٹال دے گا؟ تو نہ تو یہ خود شفا دے سکتے ہیں، نہ تو مصیبت ٹال سکتے ہیں، نہ یہ مصیبت کو رفع کر سکتے ہیں، دفع کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ مصیبت کو رفع دفع کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یا تو شرک اکبر ہے یا تو شرک اصغر ہے، دونوں صورتوں میں ہے یہ شرک۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ یہ کام کرنا لا الہ الا اللہ کو بیکار کرنے والا کام ہے۔ زبان سے پڑھنے کا کوئی فائدہ اس کا نہیں ملے گا۔ آئیے اس کے بعد اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقول اللہ تعالیٰ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ۔ آیت کریمہ بہت اچھی طرح سے غور سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ اساس ہے، بنیاد ہے اس مسئلے کی۔ آگے اسی کی وضاحت کرنے والی وہ ساری حدیثیں آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں اللہ نے فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے، سورۃ الزمر کی آیت کریمہ آیت نمبر 38 میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ آپ کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ آپ کہیے یعنی ان مشرکوں سے پوچھئے جو دیوی دیوتا لات منات عزا سورج چاند ستارے اور اس کے علاوہ ہے نا جتنے الگ قبر شجر حجر جن شیطان اور ایسے ہی فرشتے اور نبی رسول اولیاء سورج چاند ستارے دیوی دیوتا مختلف انداز کے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے آپ ذرا پوچھئے ذرا کہیے افرأیتم، ذرا مجھے بتاؤ بھائی مشرکو، ذرا مجھے بتاؤ۔ افرأیتم کا معنی ہے اخبرونی عالمونی، مجھے بتاؤ ذرا، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس چیز کو تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا تم جس کو پکارتے ہو، جس سے دعا کرتے ہو، جس سے مانگتے ہو، جس سے سوال کرتے ہو، ذرا آپ پوچھئے ان سے کہ تم ذرا مجھے بتاؤ کہ تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو، مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، ان مشرکوں سے پوچھئے کہ جن غیر اللہ کو تم اللہ کا ساجیدار شریک بنائے کر کے ان سے دعائیں کرتے ہو، سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، آپ پوچھئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ضرر نقصان تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تکلیف کیا ہے؟ بیماری ہے، فقیری ہے، محتاجگی ہے، بلا ہے، آفت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ضر کا عام لفظ ہے، ضر کے معنی نقصان کے، تکلیف کے، تکلیف جانی ہو مالی ہو کسی بھی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہو،
ہل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ سارے غیر اللہ، کیا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر آنے والی مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں، ٹال سکتے ہیں؟ پوچھیے آپ ان سے۔ پوچھنا کیا مطلب ہے پوچھنے کا؟ اس لیے تھوڑی پوچھنا ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے نہیں پوچھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں معلوم ہے۔ پوچھنے کا معنی کیا ہے؟ یہ سوال انکار کے لیے ہے، سوال انکار۔ کیا یہ مصیبت مجھ پر اللہ تعالیٰ جو مصیبت مجھ میں، جس مصیبت میں مجھے ڈالے گا، جس تکلیف میں مجھے ڈالے گا، کیا یہ اس مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں؟ کاشفات، کشف کھول سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، ٹال سکتے ہیں، مجھے عافیت دے سکتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں۔ او ارادنی برحمت، یا اس کا اپوزٹ سوچ لو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ رحم کرنے کا ارادہ کیا ہو، مجھے کوئی راحت، امن، امان، نعمت، فضل ہے نا، روزی، کچھ بھی، صحت، عافیت دینا چاہتا ہو۔ یہ رحمت کا لفظ عام ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کیا ہو، رحم کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ ہل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ تمہارے دیوی دیوتا، جن کو تم پکارتے ہو، سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو مجھ تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کیا یہ مصیبت کو ٹال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرنا چاہے تو کیا یہ اس رحم کو روک سکتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیے۔ یہ سوال جاننے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال انکار کے لیے ہے۔ ان سے پوچھئے کیا کر سکتے ہیں، یعنی نہیں ٹال سکتے، رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ استفہام انکار کے لیے، سوال انکار کے لیے۔ قل، آپ کہیے حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اسی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ خبر بھی ہے اور بمعنی امر بھی ہے، انشاء بھی ہے، دونوں معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسب کے معنی ہوتے ہیں کافی اللہ، حسبی اللہ، کافی اللہ، اللہ کافی نہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے، بس مجھے اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مصیبت ٹالنا ہے اللہ ہی ٹالے گا، کوئی رحمت اتارنا ہے اللہ ہی اتارے گا۔ صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، امن ہے، عافیت ہے، خوشحالی ہے، نفسیاتی، جسمانی، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی خیر ہے، فضل ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، وہی میرے لیے کافی ہے۔ کسی مصیبت کو ٹالنے کا مسئلہ ہے، اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ علیہ یتوکل، علیہ، اسی پر، اسی پر، یہ حصر کے لیے پہلے آیا تو حصر محدود کرنے کے لیے، کسی اور پر نہیں، اسی اللہ پر جو میرے اللہ میرے لیے کافی ہے نا، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمام بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر کرتے ہیں اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ کا سرسری طور پر ترجمہ ہے۔ یہاں پر ہمیں 2-3 باتیں خاص طور پر سمجھنی ہے اور یہی اس آیت کریمہ کا مضمون ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے دیکھیں اس میں بتانا کیا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کسی ضرر میں، نقصان میں، تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کیا یہ تمہارے شرکا جنہیں تم نے یا جس کو تم نے اللہ کا ساجیدار بنا رکھا ہے، انداد، اور بات آ چکی ہے، چاہے وہ جاندار ہوں، چاہے وہ بے جان ہوں، چاہے وہ انبیاء، اولیاء، صالحین ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، آسمان کی مخلوقات ہوں، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، بھلا وہ تمہاری مانگ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو بتاؤ ذرا، اللہ تعالیٰ مجھے کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے تو کیا اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں؟ یہ ٹالیں؟
پتہ کیا چلا؟ غیر اللہ کسی مصیبت کو نہیں ٹال سکتا، اللہ کے سوا کچھ بھی کوئی بھی مصیبت کو نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالنا چاہے، ضرر میں ڈالنا چاہے، فقیری محتاجگی میں رکھنا چاہے، بیماری دینا چاہے، موت دینا چاہے، عافیت چھیننا چاہے، تو یہ سب مل کر کے کیا تمہارے دیوی دیوتا کیا یہ اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، مجھ سے ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے۔ اب یہ آیت کریمہ صاف کہتی ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ ایک دم مضبوط کر لیں، اللہ کے سوا کوئی بھی غیر ادنا اعلیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کس کس کو پکارتے تھے مشرکین مکہ؟ عرب کے لوگ مشرکین کس کس کو پکارتے تھے، کس کس سے مانگتے تھے، کس کس سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے؟ اس میں ہر طبقے کے لوگ تھے، کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ رہا، اس میں جاندار بھی تھے، بے جان بھی تھے، اعلیٰ بھی تھے، ادنا بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ آسمانی بھی تھے، زمینی بھی تھے، سورج چاند ستارے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ عزیر تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی مورتیاں خانہ کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اولیاء، صالحین، شجر، حجر، قبر، مزارات، ان سب کی پوجا ہوتی تھی۔ لات، منات، عزیٰ کا ذکر آئے گا آگے، یہ لات، منات، عزیٰ کون ہیں، ان سب کا تذکرہ آگے آ رہا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ یہ سب شجر، حجر، قبر ہی جیسی چیزیں تھیں، وہی چیزیں تھیں جن کو یہ پکارا کرتے تھے۔ تو اب ہر طرح کے غیر اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جن کو پکارتے ہو تم، کیا وہ مجھ پر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالنا چاہے، تکلیف مجھ پر ڈالنا چاہے تو کیا اس تکلیف کو ٹال سکتے؟ غیر اللہ نہیں ٹال سکتا۔ تو اس کا یہ عقیدہ بنا لینا ضروری ہے کہ غیر اللہ کوئی بھی مصیبت کو نہیں ٹال سکتا، بیماری کو نہیں ہٹا سکتا، پریشانی کو نہیں ٹال سکتا۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، ہمارا کوئی بھائی پڑھے لا الہ الا اللہ، اس کا وظیفہ کرے، بڑی محبت سے عقیدت سے کرے، اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دھاگا، کڑا، چھلا، یہ باندھنے سے، پہننے سے، فلاں فلاں کے پاس جانے سے مصیبت ٹل جائے گی، پریشانی ہٹ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اس نے نہیں سمجھا۔ لا الہ الا اللہ کا زبان سے پڑھنا، یہ سب کرنا اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یہ خطرناک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی الٹ کر کے کوئی بھی آسانی غیر اللہ نہیں دے سکتا، کوئی صحت غیر اللہ نہیں دے سکتا، کوئی مال، فراوانی، خوشحالی، امن، عافیت، شفا کوئی بھی غیر اللہ نہیں دے سکتا، کامیابی کوئی غیر اللہ نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ اس آیت کریمہ سے معلوم پڑا کہ نہیں معلوم پڑا؟ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالنا چاہے کوئی مل کے ٹال نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت میں رکھنا چاہے، رحمت میں ڈالنا چاہے، رحم کرنا چاہے، کوئی اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ اب لا الہ الا اللہ کے اقرار کے اندر، اس کی گواہی کے اندر یہ شامل ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے ایسا کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی کام کرے تو لا الہ الا اللہ کے معنی کو ملیا میٹ کرے گا، لا الہ الا اللہ کے معنی کو ضائع کر دے گا وہ آدمی۔ اس لیے اس سے، اس تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنا ضروری ہے، تبھی لا الہ الا اللہ کا معنی درست ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ حسبی اللہ۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ آپ پوچھ کر کے، سوال کر کے ان کو لاجواب کیجئے۔ ہم نے شروع میں ہی کہا یہ سوال پوچھنا جاننے کے لیے نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم کرنا، بلکہ یہ کس لیے تھا؟ انکار کے لیے تھا۔ دراصل اس کی حیثیت مناظرے کی حیثیت ہے، دراصل اس کی حیثیت چیک کرنے کی حیثیت ہے، مسکت ایسا سوال کی جس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، یہ مناظرہ ہے۔ تو شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے، مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ پوچھئے ان کو، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی ہی کو دوبارہ حکم دیتا اسی آیت کریمہ کے اندر، آپ اعلان کیجئے جب ان کو کوئی طاقت نہیں ہے، نہ یہ مصیبت آپ پر آئے اللہ کی طرف سے تو ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اللہ کی طرف سے رحمت آئے تو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو آپ اعلان کر دیجئے پھر وضاحت کے ساتھ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔
ہر چیز کے لیے، ہر پہلو کے لیے، ہر خیر سے نوازنے کے لیے، ہر مصیبت کو ٹالنے کے لیے کون کافی ہے؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمام بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ توحید خالص کا اعلان۔ تو مشرکین سے سوال کرنا، مناظرہ کرنا، وہ لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو جانے کے بعد پھر کھلم کھلا ستھرا اعلان کرنا کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، اور پھر یہ تعلیم دینا کہ سارے اللہ پر، سارے لوگوں کو، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، جو کافی ہے، جو سب کے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کے لیے کافی ہے۔ ہر ایک جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جو بھروسہ نہیں کرتا ہے اس کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، نوازتا ہے۔ بھائی مشرکین غیر اللہ کو پوچھتے ہیں روزی کون دیتا ہے انہیں، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ، دانہ دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ میرے بھائیو، گرچہ وہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، پھر بھی روزی اللہ دیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح کی ذاتی ہے، میں اسے بندے کو، آدم کی اولاد کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اور یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، یوزینی، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ کہتا ہے میرے پاس بیوی، یہ کہتا ہے میرے پاس بچے، یہ کہتا ہے میرے پاس فرشتے، میری بیٹیاں، اس طرح کی باتیں کہہ کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، جبکہ میں اسے کھلاتا ہوں، میں اسے پلاتا ہوں، مجھے روزیاں دیتا ہوں، اسے زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ صاف کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر کسی غیر اللہ کو ہم نے مدد پہنچانے والا یا مدد پہنچانے والا سمجھا، پریشانی ٹالنے والا سمجھا، تو یقیناً ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ یہ خطرناک مسئلہ ہمیں اور یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب آئیے ذرا آخر میں جو چند منٹوں میں یہ آیت کریمہ جو ہے بڑی ہی عظیم الشان آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ یہ سارے غیر اللہ عاجز ہیں، نکمے ہیں، درمادہ ہیں، بے کس ہیں، بے بس، کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، نہ کوئی مصیبت ٹال سکتے ہیں، نہ کوئی پریشانی ٹال سکتے ہیں، نہ کوئی بیماری ہٹا سکتے ہیں، نہ کوئی آفت بلا ٹال سکتے ہیں، نہ کوئی رحمت، آسانی، صحت، تندرستی، مال کچھ دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آج درمادہ ہے۔ اس لیے بھلا ان کو پکار کر کے کوئی آدمی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو باقی رکھ سکتا ہے، سلامت رکھ سکتا ہے۔ اچھا، آیت کریمہ کے اندر اس بات کی صاف صاف دلیل ہے کہ شرک تو باطل ہے، شرک باطل ہے، کیونکہ من دون اللہ ناکام ہے، نہ کسی بھلائی کے کام آ سکتا ہے، نہ کسی برائی کو ٹالنے میں کام آ سکتا ہے، نہ کوئی خیر اور فائدہ اور رحمت پہنچا سکتا ہے، نہ مصیبت ٹال سکتا ہے، اور نہ کسی طرح کا کام آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنا چاہے تو رحمت کو ٹال نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو مصیبت کو میرے بھائی ہٹا نہیں سکتے، اور رحمت کو روک نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ ایک دم صریح ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ دھاگا، یہ کڑا، یہ چھلا، یہ گنڈا ہے نا، یہ ساری چیزیں باندھنا، لٹکانا، کسی بھی طرح سے کہیں بھی، یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور ایسا کرنے والا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کر کے ہے نا، اس کی شہادت دے کر کے مطمئن رہنے والا، اور یہ کام کرنے والا اسی کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں سمجھتا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب سارے غیر اللہ سے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ دھاگے سے، چھلے کڑے اور ہر طرح کی چیزوں سے جس کا بھی تعلق غیر اللہ سے ہے۔ آیت کریمہ سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا معلوم ہوتی ہے؟ شرک باطل ہے۔ شرک کیا ہے؟ باطل ہے۔ شرک کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ شرک غلط ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، بے دلیل ہے۔ باطل ہے کا مطلب کیا ہے؟ بے دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ اچھا، اس لیے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہو، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو اور کوئی بھی ہو، کتنا بھی معمولی چیز ہو، کتنی بھی بڑی چیز کیوں نہ ہو، کتنا بھی ادنا کیوں نہ ہو، کتنا بھی اعلیٰ کوئی کیوں نہ ہو، کوئی بھی نہ کسی نقصان پہنچانے کا مالک ہے، نہ کوئی نفع پہنچانے کا مالک ہے۔
شرک پورا کا پورا باطل ہے، ایک ایک ذرہ شرک کا باطل ہے۔ شرک کے صحیح ہونے کی پوری کائنات میں کوئی دلیل نہیں، پوری شریعت میں کوئی دلیل نہیں، عقل میں کوئی دلیل نہیں، حس میں کوئی دلیل نہیں، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک بے دلیل چیز ہے، اور توحید کی دلیل ہر ذرے کے اندر موجود ہے۔ توحید کی دلیل ہر ذرے میں، ہر چیز میں توحید کی دلیل موجود ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ شرک باطل ہے، بے دلیل بات ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے، جس سے بھی مدد کی توقع کی جاتی ہے، جس سے بھی مصیبت ٹالنے کی امید لگائی جاتی ہے، وہ سب بیکار ہے۔ کوئی ایک ذرہ نہ تو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، نہ کوئی ایک ذرہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ نہ نفع کا مالک ہے کوئی، نہ نقصان کا مالک ہے کوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافع اور ضار، وہی نفع پہنچانے والا ہے، وہی ضرر پہنچانے والا ہے۔ بس یہ پہلی بات معلوم پڑی اس آیت کریمہ سے۔ دوسری بات یہ معلوم پڑتی ہے، جیسا کہ باب کا عنوان ہی ہے، کہ دھاگا، کڑا، چھلا اور اس طرح کی کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، اس طرح کی کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے جو انسان باندھتا ہو، لگاتا ہو، رکھتا ہو، ہے نا، اس سے جڑا ہوا ہو وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، کسی نقصان سے، تکلیف سے بچنے کے لیے ایک دم آیت کریمہ چوکنا کر رہی، خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ خبردار، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، دولت مل جائے، خوشحالی مل جائے، یا مصیبت ٹالنے کے لیے، بیماری ختم ہو جائے، فقیری ختم ہو جائے، ناکامی ختم ہو جائے، یا کوئی بلا آفت ٹل جائے، کسی بھی مقصد کے لیے دھاگا، کڑا، چھلا باندھنا، پہننا، اس سے سخت تنبیہ، چوکنا کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی طاقت نہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ، یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہ اپنے بتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوا کر کے کہ آپ ان سے پوچھئے، میں رحمت کرنا چاہوں تو کیا رحمت کو روک سکتے ہیں؟ میں مصیبت میں ڈالنا چاہوں، تکلیف پہنچانا چاہوں تو تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جیسے اعلان کروا دیا کہ ان کے دیوی دیوتا، بت، مورتیاں، جاندار بے جان کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ دھاگے، کڑے، چھلے کیسے کچھ کر سکتے؟ وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں، سارے کے سارے غیر اللہ، سارے کے سارے، تمام کے تمام غیر اللہ، کسی بھی طرح کے ہوں، یہ کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتے۔ اور یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے بتوں سے ان لوگوں کو امیدیں تھیں، ایسے ہی آج دھاگے سے لوگوں کو امیدیں ہیں، چاہے بت کی پوجا نہ کرتے ہوں، کسی دیوی دیوتا کے سامنے سر نہ ٹیکتے ہوں، لیکن امید لگاتے ہیں کہ دھاگا پہننے سے بیماری ختم ہوگی، دھاگا پہننے سے مصیبت ٹلے گی، کڑا چھلا پہنانے سے مصیبت ٹل جائے گی، اور بستروں کے نیچے اور بچوں کے تکیے کے نیچے کوئی بریڈ رکھ رہا ہے، کوئی کھیلا رکھ رہا ہے، کوئی چھری رکھ رہا ہے، کوئی کینچی رکھ رہا ہے، سوچتے ہیں کہ اس سے ساری مصیبت ٹل جائے گی۔ میرے بھائیوں، بھلا اس سے مصیبت ٹلے گی؟ یاد رکھیں، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ سب کا سب غیر اللہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم پڑا وہ یہ ہے کہ مشرکین سے شرک کو بے دلیل ثابت کرنے کے لیے مناظرہ ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے نا، مشرکوں کو چھوڑ دو بھائی، جو قبروں مزاروں کی پوجا ووجا کرتے ہیں، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ارے وہ اپنے کام میں لگے ہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہو، کیا ضرورت ہے ان کو چھیڑنے کی؟ یہ چھیڑنا دین ہے، چھیڑنا قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، ان سے پوچھو مشرکوں کو۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا چھوڑ دو ان کے حال پر، شرک کرنے دو؟ ایسا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہیے، پوچھئے، ان سے مناظرہ کیجئے، ان کو لاجواب کیجئے، ان کو مسکت کر کے چھوڑ دیجئے، ان کے پاس جواب نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، جو حکم اللہ نے نبی کو دیا وہ حکم اللہ نے نبی کی امت کو بھی دیا، الا ما خصہ الدلیل۔ اگر کوئی خصوصیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جو حکم اللہ کا نبی کو ہے وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کی امت کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو یاد رہے، جن کے پاس توحید کا علم ہے، شرک کی باریکیوں کا علم ہے، ان کے لیے مشروع ہے
کہ وہ شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے، شرک کو بے دلیل ثابت کرنے کے لیے، شرک کو باطل ثابت کرنے کے لیے مشرکین سے ترکی بترکی جواب لیں، پوچھیں ان سے، ان کو لاجواب کریں، ان سے مناظرہ کریں، ان سے بحث کریں اور ان کو چت کر کے چھوڑ دیں تاکہ ان کے پاس کوئی جواب باقی نہ بچے، حجت تمام ہو جائے کہ تمہارا شرک ہے یہ، اور یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری عاقبت کو خراب کرنے کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو نہیں ڈال سکتا، جیسا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ تو مشرکین سے مناظرہ ہونا چاہیے، ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ان سے مناظرہ کرنے کا حکم ہے، اور ان کے سامنے اعلان ہونا چاہیے میرے لیے اللہ کافی ہے، تمہارے یہ دیوی دیوتا تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، اگر طاقت ہے ان کو کچھ کر سکتے ہیں، اللہ مجھ پر رحم کرنا چاہتا ہے وہ رحم روک کر کے دکھا دو، اللہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اس مصیبت کو روک کر کے ٹال کر کے دکھا دو۔ انہیں لاجواب کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ یہ مناظرہ مشروع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، الحمدللہ، ایک نہیں ایسی نہ جانے کتنی دلیلیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی سیرت، ان کی زندگیوں میں نہ جانے کتنے مناظرے موجود ہیں توحید کو کھرا ثابت کرنے کے لیے اور شرک کو کھوکھلا ثابت کرنے کے لیے، سنت کو زندہ ثابت کرنے کے لیے، بدعت کو ناپید کرنے کے لیے، نہ جانے کتنے مناظرے میرے بھائیو سیرت اور تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ آخری مسئلہ ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتا ہے کہ صرف تنہا اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، تکیہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ضروری ہے، سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا، اس کے حوالے کرنا، اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو کرے گا وہ ہوگا، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تنہا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، توکل کرنا اور اعتماد کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام معاملات کی تفویض، سپردگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، اور اس حوالے سے بہت ساری دلیلیں ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنے معاملات کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ 4 مسائل اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، 4 فوائد معلوم ہوئی، اور بھی بہت سارے فوائد نکل سکتے ہیں اس آیت کریمہ سے۔ مصنف نے 4 باتیں ذکر کی ہیں، انہی کا خلاصہ اور نچوڑ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی، اس کی تفسیر صحیح معنوں میں سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جب تک ہم غیر اللہ سے برات نہیں کریں گے لا الہ الا اللہ کی گواہی ہمارے کام کے لائق نہیں رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اس گواہی کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں گواہی دینے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔